کے اندر حضرت جبریل امین کے جواب میں جب انہوں نے سوال کیا تھا اے اللہ احسان کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر یہ ضرور ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے، یہ ہے احسان۔ یہ نہیں فرمایا تو اللہ کو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی غور شاہی یہ نہ کہ لو جی تو خود کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، خود کہہ رہا ہے کہ بات ایسے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ گویا کی بات ہے، گویا اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ گویا بطور مثال کے ہے، گویا کا مطلب کہ یہ سمجھ کر کہ اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا تو کس طرح اللہ کی عبادت کرتا، تیرے دل میں کیسے خوف ہوتا، تیرے دل کے اندر کیسا اللہ تعالیٰ کا رعب ہوتا، کیسے تو توجہ کے ساتھ اللہ کی بات کرتا۔ اگر تو اللہ کو دیکھ رہا ہوتا وہی کیفیت تیری ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی۔ اب نماز پڑھتا ہے، اگر نماز تو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، مقصود اللہ کی رضا ہے، یہ شریعت بھی ہے، یہ طریقت بھی ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے نماز سے مقصود دکھلاوا ہے، الذین ھم یراؤن، فرمایا منافقوں کی نشانی ہے، دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، بظاہر شریعت پہ عمل کرتے ہیں، طریقت پہ ان کا عمل نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ سے مقصد یہ ہے کہ میں سخی کہلایا جاؤں، لوگ مجھے کہے کہ اللہ کے راستے میں بہت کچھ دیتا ہے، لیکن اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھلاوا ہے، قیامت کے دن ایسے سخی کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ تو نے دوزخ کے اندر ڈالا حالانکہ میں تو بڑا اللہ کے راستے میں دیتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے تو اس لیے دیتا رہا کہ مجھ کو سخی کہا جائے، وہ کہہ دیا گیا، اب تیرا اجر میرے ہاں کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم دے گے گھسیٹ کے اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ یہ ہے طریقت اور شریعت میں۔ دیکھو ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اگر مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے، یہ شریعت بھی ہے، یہ طریقت بھی ہے۔ اگر زکوٰۃ دیتا ہے مقصود جو ہے دکھلاوا ہے، یہ بظاہر شریعت تو ہے لیکن طریقت اخلاص نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ حج کرتا ہے، مقصد یہ کہ لوگ حاجی صاحب کہیں جو ہے یہ شریعت پہ عمل تو ہے لیکن طریقت نہیں ہے۔ اگر حج کرتا ہے مقصد اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ شریعت بھی ہے، یہ طریقت بھی ہے۔ تو شریعت کو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے کرنا، یہ کیا ہے؟ شریعت بھی ہے اور طریقت بھی ہے، یہ احسان بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہے۔ شریعت بغیر طریقت کے کچھ نہیں۔ گور شاہی کے پاس ایک عورت آئی، عیسائی تھی، دین اسلام قبول کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا اسلام قبول کرنا ہے، اس کی سنو۔ عجیب اس کو راگنی سنائی اس نے، کہنے لگا کیسا چاہتی ہو اسلام، پابندیوں والا یا بغیر پابندیوں والا؟ وہ حیران ہوئی یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے خود ساختہ جو میری شریعت ہے اس میں تو بھائی وہ طریقت الگ ہے، اس میں شریعت الگ ہے۔ پھر مثال دینے لگا، کہتا ہے دیکھو ایک شہر ہے، اس کی طرف دو راستے جاتے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس پہ عام لوگ چلتے ہیں، جب وہ اس عام راستے سے جائے گا اس کو دائیں بائیں بھی دیکھنا پڑے گا، قانون کا خیال بھی کرنا پڑے گا، سگنل آیا ہے اگر سرخ بتی جل رہی ہے رکنا بھی پڑے گا، اور اگر ٹیکس کی جگہ پہ آیا ہے ٹیکس اور چنگی بھی ادا کرنی پڑے گی، یہ قاعدے قانون کا خیال ہے۔ اگر جو ہے وہ اس راستے سے نہیں جاتا دوسرے راستے سے جاتا ہے جو شارٹ کٹ ہے اس کو بائی پاس بولتے ہیں، یہ بائی پاس بھی آخر تو یہ منزل تک پہنچا دے گا، یہ شارع عام جو ہے یہ بھی تجھ کو پہنچا دے گی۔ شارع عام کے ذریعے سے اگر تو جائے گا قاعدے اور قانون کی رعایت کرنی پڑے گی، لیکن اگر تو بائی پاس کے ذریعے سے جائے گا قاعدے قانون کوئی نہیں ہے۔ یہ اس نے شریعت اور طریقت کی مثال دی، شریعت پہ چلے گا تو تجھ کو اس کے اصولوں پہ عمل کرنا پڑے گا، طریقت کے ذریعے سے اللہ پہ پہنچے گا، اب شریعت کے قاعدے اور قانون تجھ پہ لاگو نہ ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں اس طریقے کو بائی پاس کہتے ہیں، یہ اس کی مثال ہے۔
اس خاتون کو نو مسلم جو مسلمان ہونا چاہتی تھی، اس قسم کی راگنی سنا کر جو ہے اس کو کہا، یعنی کہنے کا مقصد کیا تھا، تو عیسائی ہے کوئی نہیں، اتنا بھی تو اللہ کی ولی بن سکتی ہے، تو ایسے ہی اللہ کی ولی بن سکتی ہے، تو یہ کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی؟ یہ ہے شریعت اور طریقت کی اس کی راگنی، حالانکہ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی، شریعت پہ عمل بغیر طریقت کے نہیں ہو سکتا، طریقت بغیر شریعت کے نہیں اپنائی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی طریقت جو ہے قابل قبول نہیں جو شریعت کے بغیر ہو، ایسی شریعت قبول نہیں جو بغیر طریقت کے ہو۔ شریعت اور طریقت جو ہے دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال والے مستقل کتاب لکھی ہے شریعت اور طریقت کا تلازم، آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ تین نظریے میں نے شریعت اور طریقت کا فرق کرتا ہے، یہ گمراہ کن نظریہ ہے، اور اولیاء اللہ کے لیے ولی بننے کے لیے دیدار الہی کی شرط قرار دیتا ہے، یہ بھی گمراہ کن نظریہ ہے۔ تیسری بات کہتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی مذہب سے ہو، یہ بات بھی کیا ہے؟ گمراہ کن ہے۔ نہیں، اس وقت تک آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج اللہ کے ہاں پہنچنے کے لیے، اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کو قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج اگر لوگوں کے ہاں بھائی دیکھو لوگ مختلف دین اپنائے ہوئے ہیں، لوگ دین اپنائے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی دین جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس لیے یہ کہنا کہ عیسائی رہ کر، ہندو رہ کر، سکھ رہ کر بھی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، یہ بات کلیتاً قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور یہ محض شیطنت اور الہاد ہے، لوگوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ بیرون ممالک کے اندر بھی یہ گیا، اس نے یہی گمراہیاں پھیلائی ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اس نے کہا نا تم اسی دین پہ رہو، تم ایسے بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ یہ اس کے گمراہ کو نظریات ہیں۔ اسی طریقے سے جب اس قسم کی باتیں یہ آدمی کہہ چکا، پھر یہ آدمی آگے بڑھا، اس نے اپنے آپ کو پہلے ولی مشہور کیا، اس کے بعد اس نے دعوی مہدویت کے لیے تمہید باندھی، اور اپنے مریدوں کے ذریعے سے مختلف جگہوں کے اندر جو ہے چاکنگ کروائی گئی۔ کراچی اور سندھ اور کوٹری اور حیدرآباد جو ان کا مرکز تھا، وہاں پر جو ہے اس کا بہت بڑا حیدرآباد کے اندر کوٹری کے اندر بنگلہ ہے، وہاں ارد گرد اس نے جو ہے چاکنگ کیا کروائی؟ چاکنگ یہ کروائی کہ امام مہدی ان قریب آنے والے ہیں، ان کا چہرہ چاند میں نظر آئے گا، یہ بات اپنے مریدوں کے ذریعے مشہور کروا دی۔ پھر ایک رسالہ اس نے نکالنا شروع کیا، اس رسالے کا نام سرفروش ہے۔ ایک جماعت بنائی گئی جس جماعت کا نام انجمن سرفروشان اسلام ہے، اس جماعت کے ذریعے سے وہ رسالہ 15 دن کے بعد نکلتا تھا، اور سرفروش کے نام سے اس رسالے کے اندر اس طرح جھوٹی خبریں پھیلائی گئی کہ حدیث میں آیا ہے، حضرت علی نے فرمایا ہے، حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے۔ بھئی کسی صحیح روایت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند میں نظر آئے گا۔ پہلے یہ بات مشہور کروا دی، اس کے بعد جو ہے اس نے کیا کہا؟ بھئی دیکھو چاند کو غور سے دیکھو، اس کے اندر جو گڑھے بنے ہوئے ہیں یہ تصویر میری ہے جو نظر آئی ہے۔ تصویر کس کی ہے؟ یہ دیکھو یہ منارہ نور پر تصویر بنائی ہوئی ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی گور شاہی کی ہے۔ آج تک لوگ مختلف طرح کی باتیں مشہور ہیں نا جی، بعض لوگ حالانکہ وہ تو بھائی جو حضرات سائنس پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چاند کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر جو گڑھے ہیں وہ کیا ہے۔ تو یہ گمراہ کن سادہ لوگ بیچارے لوگ جاہل جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ جب اس کی مخالفت ہوئی کہ تو جھوٹ بولتا ہے، چونکہ اس نے صراحتاً تو بات پہلے نہیں کہی تھی، اپنے مریدوں کے ذریعے مشہور کروائی، کیونکہ اس نے خود جو ہے ایک مرتبہ بڑی 11ویں کے موقع پر تقریر کی وہاں کوٹری کے اندر، کہنے لگا میں کیوں اپنا دعویٰ مہدویت کروں، میں کیوں کروں کہ میں نے جیل جانا ہے، جیل جانے کا خطرہ تھا، اس لیے صراحتاً خود نہیں کہتا تھا، اپنے مریدوں کے ذریعے مشہور کرواتا تھا بات کو۔
اس لیے جو ہے اس نے مریدوں کے ذریعے بات مشہور کروائی، پھر سرفروش کے اندر طرح طرح کی باتیں شائع کروائی جی، اور لوگوں کے من گھڑت لوگوں کے تاثرات شائع کیے گئے کہ جی یہ شکل جو ہے یہ گور شاہی صاحب کی ہے۔ یہ پھر وہاں برطانیہ گیا، اور برطانیہ میں جا کر اس نے غیر ملکی ایجنسیوں سے ساز باز کی، اور وہاں برطانیہ کا خلائی ادارہ جو کہ ناسا ہے، خلائی تحقیقات کرتا ہے،